وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی۔ اب یہ 10 راتیں کون سی؟ مفسرین نے مختلف آراء قائم کی ہیں۔ سب سے پہلے اس سے مراد رمضان کی ہی 10 راتیں ہیں، آخری عشرہ جس کو آپ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کے نزدیک اس سے مراد رمضان کا آخری عشرہ مراد ہے۔ سارا رمضان رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ خاص عشرے کوئی نہیں ہے، سارے مہینے میں رحمت ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، بخشش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی خاص عشرہ نہیں ہوتا کہ یہ ہی رحمت والا ہے۔ ویسے کیسے ہو سکتا ہے پہلا عشرہ رحمت کا تو دوسرے میں کیا رحمت نہیں ملتی؟ نہیں، سارا مہینہ رحمت والا، مغفرت والا، بخشش والا۔ آخری عشرے کو ہم کیوں اہم کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اہم ترین قرار دیا ہے۔ رمضان سارا اہم، لیکن آخری عشرہ مزید اہم۔ میں نے اور آپ نے خود نے کیا، حدیث بتاتی ہے ہم ویسے رمضان کے روزے رکھے، ہمیں لگتا ہے ہم کمزور ہو گئے، ہم تھک گئے، بس اب عید آنے والی ہے۔ نہیں، روزہ آپ کو روحانی مضبوط کرتا ہے۔ مزہ تو تب ہے آپ آخری عشرے تک مزید مضبوط ہو جائیں بجائے اس کے کمزور ہونے کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر یا اپنا ازار، دونوں کے بارے میں آتا ہے، اپنا تہبند کس لیتے، جیسے ہم نے دوڑ لگانی ہو تو ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو ذرا کس لیں، ایسے تیاری لازم پکڑتے۔ یہ جو درمیان والا عشرہ ہے نا، اپنے آپ کو ذرا مضبوط کر لیجئے کہ آخری آنے والا ہے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور آخری عشرے کی راتوں میں جاگتے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اکیلے نہیں جاگتے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ کس لیے؟ باتیں کرنے کے لیے نہیں، کھانے پینے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے۔ اٹھو جاگو، یہ آخری عشرہ ہے۔ بہترین 10 راتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اچھا، یہ ساری کی ساری بڑی اہم، اور ان میں پھر طاق راتیں اس سے زیادہ اہم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے میں جب طاق راتیں آ جائیں اس میں ایک رات کو تلاش کرو جس کا نام ہے لیلۃ القدر، شب قدر۔ دل تو کرتا ہے کوئی رات مل جائے، ہم بخشے جائیں، معافی مل جائے، ایسے ہی تو رات مل گئی نا۔ پہلے سارا عشرہ ملا، ساری راتیں، پھر کہا طاق راتیں ہی صحیح۔ کون کون سی؟ ایسے ہی بعض روایات میں آتا ہے آخری 7 راتیں۔ لیلۃ القدر کسی ایک رات میں نہیں ہوتی، ہر سال چاند اپنی منازل کو چینج کرتا ہے، ہر سال چینج ہو کے آتی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آثار ملتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں بعض دفعہ 23ویں رات طاق رات ہوئی ہے، بعض دفعہ 21ویں ہوئی ہے، بعض دفعہ 27ویں ہوئی ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ 27ویں ہی ہوگی، نہیں، چاند کی منازل مختلف ہیں۔ کیا ہو گیا، 4-5 راتیں ہی تو ہیں، ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کون سی ہے کون سی ہے۔ بھئی یہ چھوڑو، تم 5 راتیں پوری کر لو، 5 مل گئی نا، فائدہ تو ہے، کوئی تو ہوگی نا۔ اگر اللہ چاہتا ہمیں بتا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے آئے، 2 لوگ جھگڑ رہے تھے، جھگڑا ختم ہوا، کہا کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کی اس سال جو رات تھی اس کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، لیکن ان کے جھگڑے کی وجہ سے مجھے بلا دی گئی۔ یہاں سے سمجھ آتا ہے کہ باہم لڑائی جب ہوتی ہے نا مسلمانوں کی تو بندہ خیر کثیر سے محروم ہو جاتا ہے، دین اس کا صاف ہو جاتا ہے بالکل۔ لہذا رمضان میں بالاولیٰ جھگڑے نہیں، لڑائیاں نہیں، دل پاک صاف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتا دی۔ آخری عشرہ بہت اہم، ساری راتیں اہم، پھر طاق راتیں اور اہم۔ طاق راتوں میں ایک رات ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر۔ ایک بندہ 1000 مہینے بیٹھ کے عبادت کرے نا، اس ایک رات کی عبادت اس کو مل جائے، کافی۔ فائدہ تو ہے، بہت بڑا موقع۔ نشانیاں بتا دی، نشانی رات کی کم ہے، دن کی زیادہ ہے۔ جب گزر گئی نا تب پتہ چلے۔ رات سلامتی والی،
معتدل رات ہوگی، بہت گرمی نہیں بہت سردی نہیں، سراسر سلامتی۔ کیوں؟ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ پہلے قرآن بھی اسی میں نازل ہوا، سورۃ القدر پڑھتے ہیں، ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا۔ تم کیا جانو یہ شب قدر کیا ہے؟ خیر کثیر والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر فرشتوں کا نزول ہے، جبرائیل امین بھی آتے ہیں۔ فرشتے ایسے زمین پر اترتے ہیں جیسے کنکر ہوتے ہیں اتنی تعداد میں۔ تو کیا اللہ کی رحمتیں نہیں ہوتی، برکتیں نہیں آتی، بخشش کے وعدے سچے ثابت نہیں ہوتے؟ دن کو تو تم جاگ ہی رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، آخری عشرے میں راتوں میں بھی جاگو عبادت کے لیے۔ پھر سے کہہ رہی ہوں، مقصد نہ بولیے گا، عبادت کے لیے، اپنے آپ کو جگانے کے لیے، کوئی اور فضول کام نہیں کر رہے۔ زیادہ مسئلہ تو آنکھ لگا لیں پھر آپ، لیکن عبادت کا مقصد کھونا نہیں ہے۔ رات سکون والی، سلامتی والی، صبح ہو اس کی تو دیکھنا اس کا سورج نکلے گا لیکن اس کی شعائیں نہیں نکلیں گی، جیسے تھال ہوتا ہے نا ویسے ہوگا، بعد میں جا کے شعائیں نکلیں گی، یہ اس کی نشانی ہے، لیکن تب تک وہ گزر چکی، پہلے نہیں بتایا، تاکہ ہم یہ تمام راتیں بہترین ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس لیے ہزاروں سال کی عبادت ہو اور ایک اس رات کی عبادت، کس قدر فائدہ ہے۔ لہٰذا لسٹ بنا لیجیے ابھی سے کہ کرنا کیا ہے، اگر جاگنا ہے تو کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کی رات اگر رکھی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے قیام لازمی کرنا ہے۔ جو بندہ 10 آیات کے ساتھ قیام کرے نا وہ غافلوں میں شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس لیے فائدہ ہے بہت بڑا۔ محدثین کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ طاق راتوں میں غسل کرتے اور خوشبو لگاتے تاکہ چست ہو جائے، ایکٹیو ہو جائے رات کے لیے، یعنی بہترین انداز سے عبادت کر سکیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اٹھتے، حضرت فاطمہ کا نکاح کر دیا تھا، ان کے دروازے پہ جاتے اور راتوں میں تہجد کے لیے دروازہ بجاتے، بھائی اٹھ جاؤ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل کو بھی جگانا ہے۔ لسٹ تیار کیجئے، قیام کرنا ہے، تراویح تو پڑھتے ہی ہیں، اس کا اہتمام کیجئے، مسنون اذکار کیجئے، تلاوت ہو جائے۔ ہاں کوئی تربیتی درس ہو جاتا ہے جو آپ کو جگانے کے لیے، بہترین عبادت کروانے کے لیے ہو، مختصر سا، تو فائدہ مند ہے۔ ہاں جگانے کے لیے اپنے آپ کو آپ تھوڑی بہت چائے بھی پی لیتے ہیں، لیکن چائے کا مقصد اب یہ نہیں ہے کہ گپے مار رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں نا، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں گھر میں جاگا نہیں جا رہا تو اجتماعی چلیں، کر لیتے ہیں، جاگ لیتے ہیں، شب بیداری کر لیتے ہیں۔ اجتماعی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کھیل کود رہے ہیں، ایسا ہی ہے، وہ تو اس رات کا مزہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ بچے بھاگ رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ایسے رات جاگتے ہیں؟ ویسے تو رات کو جاگنے کا ایک معمول ہماری عوام میں پایا جاتا ہے، شوق بھی بڑا، کیوں جاگتے ہیں؟ اپنی اپنی مرضی، کوئی کھاتا ہے، کوئی پیتا ہے، کوئی موبائل استعمال کرتا ہے، سکون لیتے ہیں۔ لیکن یہ رات شور کے لیے نہیں ہے، عبادت کے لیے ہے۔ اس مقصد کو بھولنا نہیں ہے۔ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیجیے، لکھ لیجئے، لسٹ بنائیے یہ دعائیں مانگنے، اور پھر سب سے بڑھ کر مانگنا کیا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھے بتائیے اگر یہ رات پا لوں تو کیا مانگوں؟ کہا مانگو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ جو خواتین جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی دعاؤں کی کثرت کریں، اذکار کی کثرت کریں، جو عبادت کرے گا بخش دیا جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر وہی لمحہ آ گیا جب آپ بیٹھ کے گپے مار رہے تھے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر فائدے کی بجائے نقصان ہو جائے گا۔ صرف خود کو جگا کے نہیں رکھنا کہ میرا نام لکھا جائے، لمحات کی قدر کرنی ہے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر کوئی باتیں کرتا ہے، دنیا داری میں پڑ جاتا ہے، وہ اسے روکے۔ لہٰذا ان راتوں کو ایک بھی لمحہ ضائع نہ کیجیے گا، یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ یہ میل ملاقات کے دن اور راتیں نہیں ہیں۔ رمضان میں محدثین اس سے پہلے ہی سارے کام ختم کر لیتے تھے، میل ملاقات ہو گئی، اب بعد میں، رمضان میں نہیں، باتیں ختم، اب اللہ اللہ کرو
تاکہ اس ٹریننگ سینٹر سے گزرو سارا سال اچھا ہو جائے۔ تو لیلۃ القدر کی ایک بہت اہمیت ہے، پورا عشرہ عبادت کا، پھر طاق راتیں خاص ہے، اور پھر شب قدر ہے۔ خوش قسمت جو بھاگ کے آیا۔ پھر اس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، 10 دن کا بھی کیا ہے اور پھر 20 دن کا بھی کیا ہے، لیکن مسنون اعتکاف وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مساجد کے اندر ہوتا ہے، گھروں کے اندر اعتکاف مسنون نہیں ہے، یہ بھولنا نہیں ہے۔ میرا دل کرتا ہے بھائی سنت یہ ہے کہ آپ مسجد میں اعتکاف کریں، نہیں اجازت تو کوئی بات نہیں، نفل چیز ہے، کوئی لازم تھوڑی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہاں اعتکاف کی بھی اپنی شرائط ہوتی ہیں، اعتکاف کا معنی کیا ہے، کس طرح کیا جائے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ لہٰذا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں سے مراد سب سے پہلے رمضان کی 10 راتیں، لہٰذا کمر کس لیجئے گا، اپنے آپ کو متحرک کیجئے گا، یہ 10 ایام آ رہے ہیں، آپ نے بہترین انداز میں گزارنے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو بالکل غافل نہیں کرنا، سست نہیں کرنا۔